روح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. ایک اہم چیز شادی بیاہ کی رسومات، اس میں سارے مسلمان آ کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. میری بیگم صاحبہ کا مطالبہ ہے کہ اتنے افراد کی بارات آئے گی. میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ بارات کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا. اسلام میں ولیمے کا کھانا ہے جو لڑکا کھلاتا ہے. لڑکی کا کھانا، بارات کا کھانا اسلام میں نہیں. نبی نے 11 شادیاں کی، ہر شادی پہ ولیمہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا. 4 بیٹیوں کی جب شادیاں کی تو ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا ہے. سب نے یہ بتانے کے لیے کہ کھلاتا لڑکا ہے، لڑکے والے کھلائیں گے. لڑکی والوں پر کوئی خرچہ، نہ جہیز کا خرچہ ہوگا اور نہ کھلائی پلائی کا خرچہ ہوگا. نہ بارات آئے گی، مسجد میں نکاح ہوگا، لڑکے والوں کی طرف سے 2-4 افراد آ کے دلہن کو، 2-4 عورتیں آ کے دلہن کو لے جائیں گی. اس دوران اگر کوئی بیٹھ کے کھا لے تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ مہمان جو تھوڑے سے آئے نا دیکھیے یہ فرما رہے کہ رشتہ داروں کو تو بلانا پڑے گا نا، رشتہ داروں کو تو بلانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کو بلائیں شادی میں، لیکن بلانے کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے؟ ایک تو ہے نکاح کی مجلس میں، وہ مسجد میں ہوتی ہے. صحابہ کے دور میں مسجد میں، آج بھی سنت ہے مسجد میں. اور مسجد میں جہاں پہلے سے مجمع لگا اس میں آپ بتا دیں رشتہ داروں کو بھائی جمعے کی نماز کے بعد ہماری بچی کا نکاح ہے، لڑکی کے ماموں، لڑکی کے چاچا، لڑکی کا بھتیجا، یہ جو بڑے بڑے رشتہ دار ہیں. بھتیجا تو کیا ہوگا بیچاری کا، صحیح ہے. یہ چند ایک قوم کے بزرگ 8-10 افراد تشریف لے آئیں، باقی زحمت نہ فرمائیں، کیونکہ ہے کچھ بھی نہیں، کھلائی پلائی کا کوئی انتظام. اپنے خرچے پہ اگر آپ کی یہ بچی کچھ لگتی ہے، ان کی بھی تو لگتی ہے نا، چچا کی بھی تو بھتیجی لگتی ہے، ان کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ کی بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے. اگر آپ کی بھتیجی آپ کی کچھ لگتی ہے تو الفلاحیہ مسجد، جامع مسجد میں 2:30 بجے وقت ہے، ہوتی 2:45 بجے ہے، اس میں آپ نماز میں پہنچ جائیں اور اپنے خرچے پہ، کیونکہ آپ کی بھی بھتیجی ہے، نکاح کی مجلس میں شرکت کریں. لڑکے والے جو آپ کو رسگلہ یا گلاب جامن یا چھوارا کھلائیں وہ کھائیں. آئی بات سمجھ؟ 8-10 افراد، ٹھیک ہے، جو قوم کے قبیلے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، ابا اما بہن بھائی وغیرہ ہو گئے، بس وہ آئیں. اگر آپ کا زیادہ دل کر رہا ہے کہ چلو اتنی دور سے آئیں کہ میں ان کو کھلا بھی دوں تو کھلا بھی دوں. اور اپنے ہی خاندان والوں کو کھلانا زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا، ان کو جو کھلا دیں گے کھا لیں گے. چچا ماموں پھوپھی وغیرہ کو گھر بٹھا دیے، کبھی 5-6-8-10 افراد آئے ہیں تو چلو اتنی دور سے آپ صرف چھوارے کھا کے جائیں، اچھی بات نہیں، کچھ کھانا کھا کے چلیں. 8-10 قوم کے بڑے بڑے، آج کل تو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہے، 8-10 نہیں ہوتے. 1-8 چچا ہوگا، تلاش کے گمشدہ کے بعد 1-8 پھوپھی نکل آئے گی کہیں سے. قریبی رشتے دار 1-8 ہی ہوتے ہیں، ہاں جو قریبی بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو یہ چلے جائے، جو سنت طریقہ ہے وہ تو دیکھو یہی ہے. اب آپ کہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق باتیں کروں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں آپ 500 افراد کی بارات بلائیں اور اس کو 25 دیگے کھلائیں، ایک بیٹی کی شادی کریں، اس کے بعد برین ہیمریج سے مر جائیں، اتنا خرچہ ہو جائے. اگلی بیٹی کے بارے میں آپ سوچیں، اس منحوس کے لیے مجھے 8-10 لاکھ کا مزید انتظام کرنا پڑے گا. اور جب اپنے بیٹے کی شادی کریں تو جب بچی کی پیدائش ہو اپنی بہو کے یہاں تو پھر ہنسنے کے بجائے روئیں کہ میرے بچوں نے، ایک بچی نے میرے 6-6 لاکھ کا خرچہ کرایا، اس کمبخت نے بھی مجھے نواسی دی ہے منحوس نے، یہ بھی ایک بچی پہ میرا 6-7 لاکھ کا خرچہ کرائے گا. یہ منحوس مر جاتی، دفن ہو جاتی تو اچھا تھا. یہ میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کی حالت ہوگی اس منحوس بری رسم کی وجہ سے. یہاں مجھے آپ جذباتی ہونے دیں. ہر دیندار، ہر داڑھی والا، ہر تبلیغ والا، ہر جہاد والا، جہاں بارات کے کھانے کی بات آتی ہے شریعت ایک طرف اور ہندو رسومات ساری میدان میں. جب ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، محمد علیہ السلام نے اتنے سخی ہونے کے باوجود اپنی بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور کا دانہ کسی کو نہیں کھلایا، تو ہمیں اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کوئی ہمیں کنجوسی کا تانا دیتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں کھلایا، تو بولے بھائی میری بیٹی ہے، میں تیرے کہنے سے نہیں کھلا سکتا. دے دو تانا تو کیا چلا جاتا ہے اس میں. بولے ٹھیک ہے جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو میں انشاءاللہ خرچہ کر کے دکھاؤں گا. اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے؟ یا تو میرے بھائی ہندو بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ، درمیانہ دین نہیں ہے اسلام. آدھے تیتر آدھے بٹیر. اس بیٹی کی شادی کی دیکھو، بیٹے کی شادی پہ باپ کے لیے خرچہ مشکل نہیں ہوتا. باپ کے پاس نہیں ہے تو باپ بیٹے سے بولے گا بھائی تیری شادی ہو رہی ہے، تو کماتا ہے، جاب کرتا ہے، ولیمہ بھی خود ہی کر لے. اور اگر ولیمے کے پیسے نہیں ہیں، تیری مرضی، شادی کر نہیں کر.
بیٹے کی شادی باپ کے ذمہ تھوڑی ہے, تو خود کما خود کر, میں نے منع تھوڑی کیا ہے, ولیمہ بھی کر لیتا. بیٹا کبھی بھی باپ پہ بوجھ نہیں بنتا. بیٹی تو میرے بھائی نہ کما سکتی ہے, اور کمائے گی بھی تو ساری آمدن اپنے سسرال کے پیٹ میں جائے گی. اس پہ خرچوں کا مکلف بنانا, اس کے باپ پہ خرچوں کا بوجھ ڈالنا تو بدترین رسم ہے. اس سے تو بیٹیوں کی پیدائش بوجھ بننے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں خدا کی قسم ایسے لوگوں سے ملا ہوں جہاں بعض دیہات کے علاقوں میں ایک آدمی کی 24 لڑکیاں, 4 شادیاں تھیں, 24 بیٹیاں اس کی اور ایک بیٹا. میں خود اس سے ملا, میں نے کہا کہ آپ کی 24 بیٹیاں ہیں, آپ تو بہت سخت ٹینشن میں ہو گئے, ایک ایک بیٹی پہ اگر 50,000 بھی کھلاؤ نا تو گیا کام سے. اس نے کہا خدا کی قسم پریشان نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں بیٹی کی شادی پہ ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا, سارا لڑکا خرچ کرتا ہے. کہہ رہے ہیں جو میری بیٹیوں کے لیے جو نکاح کا پیغام بھیجیں گے نا, یہ سارا خرچہ وہ کریں گے, میں نہیں کروں گا. کہہ رہے مجھے غم ہے تو اپنے اس بیٹے کا غم ہے, بیٹیوں کا کوئی غم نہیں ہے. ہمارے یہاں 24 بیٹیاں ہوں گے تو 3 بچیاں کسی کے ہو جائے نا مر جاتا ہے وہ, کوئی خوش نہیں ہو رہا. میں ایک دفعہ اسپتال میں بیٹھا ہوا اپنی اہلیہ کو لے کر گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. میں باہر بیٹھا ہوں, یہ الخدمت ہاسپٹل آپ نے دیکھا ہوگا ناظم آباد, پچھلے سال کی بات ہے. میں بیٹھا ہوں بینچ پہ, میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. نرس نے آ کے کچھ بتایا تو رو رہے ہیں. میں نے کہا شاید کسی کا انتقال ہو گیا یا کوئی فالج ہو گیا, اللہ خیر کرے. باہر ہم نے کہا یا اللہ اگر انتقال ہو گیا تو فاتحہ قبول فرما ہماری طرف سے, اگر مریض ہے تو شفائے کاملہ. تھوڑی دیر پتا چلا کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. نرس نے آ کے خبر دی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے. تو ساری ساسیں, نندیں اور وہ منحوس شوہر وہ بھی بیٹھا ہوا رو رہا ہے, جس کے اطلاع ملی کہ تمہاری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی ہے. یہ ہندو معاشرے کی پیروی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے. چھوڑ دو میرے بھائی یہ برات کی رسومات. دیکھو ان درس سے, قرآن کا درس ہو, حدیث کا درس ہو, اگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ صرف جنرل نالج کی چیزیں ہیں. یہ قرآن خدا کی قسم ہم سے زیادہ ابو جہل جانتا تھا, یہ بتا دوں آپ کو میں. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس قرآن کا بڑا عالم تھا. علم سے اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی, تھوڑا علم ہو, عمل کی توفیق مل رہی ہو تو اس پہ قبولیت ہوتی ہے. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, اعلان کریں ہم برات کا بائیکاٹ کریں گے.